الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی فرماتے ہیں بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ بیٹی ہو تو اسے زندہ دفن نہ کرنا، اسے جلیل نہ سمجھے تو اللہ اجل اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو۔ یہ حدیث سن کر آپ کو بالکل دل پر ٹچ کرے گی کہ اے لوگو، اے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پر عمل کریں کہ بیٹیوں کو برا نہ کہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں، جس کی 3 بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، اور ان کو پڑھائے، ان کے حقوق کو ادا کرے، ان کی پرورش کرے اور ان کا نکاح کرے تو اللہ اس شخص پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ تو اب صحابہ کریم نے اٹھ کر سوال کیا۔ اب صحابہ کریم کے سوال بھی کتنے کمال کے تھے، کتنے ہمارے مسائل ان کے سوال سے حل ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے سوال کرنے والا بھی اگر عقل مند ہے، بہت اچھا ہے، تو اس کے سوالوں میں بھی بہت سارے جوابوں کے، ایک سوال میں کئی سارے کویشچن کے آنسر ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو صحابہ کریم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پہ قربان، میرے ماں باپ، میں قربان، میرا خاندان قربان۔ جس حضرات کے 3 بیٹیاں ہیں اور اس نے اس کی اچھے سے پرورش کی، انہیں دین سکھایا، ان کو حقوق ادا کیے، اس کے بعد ان کا نکاح کیا تو اس پر اللہ جنت واجب کرتا ہے۔ لیکن کسی انسان کے اگر 2 بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کے بھی 2 بیٹیاں ہیں اس کے لیے بھی سیم حکم ہے، یعنی وہی بات ہے، یعنی اللہ اس پہ بھی جنت واجب کرے گا۔ اور کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ پھر صحابہ کریم نے ایک بیٹی کے لیے نہیں پوچھا، نہیں تو ایک بیٹی کے لیے بھی یہی حکم ہوتا پھر، لیکن کچھ روایتوں میں بعد میں یہ ہے کہ کسی صحابہ نے کھڑے ہو کر ایک بیٹی کے لیے بھی پوچھا، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیٹی کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ جو 3 بیٹیوں کے لیے ہے۔ بیٹیوں پہ منہ چڑھاتے ہو، بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو، اللہ اکبر، یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ اپنی بیٹیوں سے پیار کریں، اور باپ جتنے بیٹھے ہیں نا، مجھے پتا ہے کہ وہ میری بات سے تائی کریں گے، شاید پیدائش پر انہوں نے منہ چڑھایا ہوگا کسی نے، آج بھی باپ سے زیادہ بیٹی ہی کلوز ہوتی ہیں، بیٹی ہی باپ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور جب گھر جاؤ تو بیٹی ہی باپ کا سب سے زیادہ انتظار کرتی ہے۔ آؤ میرے اسلامی پیارے بھائیوں، آؤ جانیں کہ اسلام نے بیٹیوں اور عورتوں کے حقوق کے شاندار سے انداز کیے۔ عورت کی عزت ماں کی طرح جب آپ کو وہ ملتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اور بیوی سے اچھا سلوک کرنے پر، مطلب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہی ہے جس نے اپنی بیوی سے اچھا سلوک کیا، وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ جب آپ کی پہلی بیٹی ہو تو اس کی خوشی مناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک جنت کا راستہ اور جنت میں جانے کا ایک ٹکٹ دے دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو بھی بیک ہے اور یہ بچی بھی بیک ہے، جو اس کی ماں ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس نے جسے جنا یعنی جس کو پیدا کیا یہ بچی بھی کمزور ہے، اگر تو نے اس کے خرچے اٹھائے، اس کے حقوق ادا کیے تو جنت واجب ہے۔ تو اس لیے اللہ اس کو ہمیشہ ساتھ دے گا، اور اس پہ کوئی بھی کٹھنائیاں آئیں گی، اس کے رزق میں برکتیں ہوں گی، یہ ساری چیزیں اس کے فضائل اور اس کی عبادتوں میں برکت ہوگی۔ سنو، گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اچھا لگتا ہے نا، اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے تو کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کئی ایسے بزرگ ہوں گے، جو کئی ایسے علماء ہوں گے جو آپ انہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ ہمارے گھر پر مہمان بن کے آئیں، یا کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ چاہیں گے وہ ہمارے گھر بلانا چاہتے ہوں گے، یا وہ ہمارے گھر پر مہمان بن کر آئیں۔ لیکن سنو، جب آپ کے گھر بیٹی آتی ہے تب آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر کون مہمان آتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مہمان بنا کر آپ کے گھر پر بھیجتا ہے، اور فرشتے جب آسمان سے فرشتے سب سے پہلے آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ پر سلام کرتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، تمہارے گھر والوں پر، تمہارے خاندان پر۔ سب سے پہلے ماں اور باپ اور پھر گھر والوں کو، پھر خاندان کو سلام کرتے ہیں، اور اپنے پنکھوں کو اس طرح بچھا لیتے ہیں، ان کا سایہ بنا کر اس کے اوپر پھیراتے ہیں۔
اور فرشتے کہتے ہیں تمہارے حقوق اور تمہاری ماں کے حقوق جو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا ساتھ دے گا، یعنی قیامت تک ہی تمہارا ساتھ دے گا۔ کیسے ساتھ دے گا؟ رزق میں برکت کرے گا، دنیا میں عزت، دنیا میں ذلت سے بچائے گا، دنیا میں جو آپ کے روحانی اور جسمانی جو بھی بیماریاں ان سے بچا کے رکھے گا۔ پھر قیامت تک کا ساتھ کا مطلب جب آپ مرنے کا ٹائم ہوگا تو اس سمے پر کلمہ بھی نصیب ہوگا آپ کو۔ تو بیٹیوں کی بہت بڑی برکت ہے، اس لیے بیٹیوں کو برا نہ کہو۔ سب سے بڑی حدیث کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، میں بھی بیٹیوں والا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔